بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی سی آواز کم کریں. آواز الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت کا بہت احسان اور فضل ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دے دیا ہے قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا. اس تھوڑا کم کریں یار آواز. دوسری طرف کریں, اس طرف کریں, ادھر. ٹھیک ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے ادا کیا جائے وہ کم ہے. تھوڑی اور کھولیں. ٹھیک ہے. ہمارے سبق کا جو دورانیہ ہوگا انتہائی مختصر اور تھوڑا ہوگا, لیکن مختصر وقت میں بات انشاءاللہ جامع اور معنی ہوگی. سب سے پہلے ہم آغاز کر رہے ہیں مسئلہ الہ سے. مسئلہ الہ وہ عظیم مسئلہ ہے جس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے ہر پیغمبر اور ہر رسول نے سب سے پہلے
اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے ماننے والوں کو یہی دعوت دی لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر لفظ الہ آیا ہے۔ قرآن میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر کون سا لفظ آیا ہے؟ لفظ الہ۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور اسی طرح فرمایا، یہی سورہ بقرہ ہے اور پہلا پارہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے سوال کیا تھا ما تعبدون من بعدی، کہ میری وفات اور میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اسی طرح لفظ الہ سورہ نمل اور 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس پہلے رکوع میں اللہ نے متعدد مرتبہ لفظ الہ کو دہرایا ہے۔ آج میں صرف آپ کو لفظ الہ کا مفہوم اور اس کا مطلب سمجھاؤں گا کہ الہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جو فرمایا اللہ ایک ہی اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، تو الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ بمعنی معبود۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود۔ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی تذلل اور عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے جھک جانا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کریم کا۔ مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین مکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو الہ مانتے تھے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، زمین و آسمان کا خالق صرف اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، مدبر کائنات کے کاموں میں تصرف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ساری باتیں مانتے تھے۔ لیکن جو ان کے اندر بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا، اس بیماری کا ذکر بھی اللہ کریم نے قرآن میں کیا ہے۔
آج کے سبق میں ہم صرف یہی سمجھیں گے کہ جو مشرکین مکہ تھے، مکے والے مشرکین تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، متصرف فی الامور، یہ وہ مانتے تھے۔ اس میں قرآن پاک میں بہت سارے ایسے مقامات ملتے ہیں جہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے تھے، لیکن ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ اس بیماری کا ذکر بھی اللہ کریم نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ مشرک کیوں ٹھہرے، لیکن یہ آئندہ سبق میں آئے گا انشاءاللہ۔ کل کے سبق میں یہ آئے گا کہ جب مکے والے اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے تھے تو پھر ان کو مشرک کس وجہ سے کہا گیا ہے، وہ کیا وجہ ہے، وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ وجہ آئے گی۔ آج قرآن پاک کے صرف 2 مقام دیکھ لیں جہاں پر یہ ثابت ہوا ہے کہ مشرکین مکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات الوہیت کے قائل تھے، صفات الوہیت کے قائل تھے، لیکن جو ان میں بیماری تھی اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے کہ ان کو دھوکہ کہاں سے لگا۔ اب دیکھیں کہ وہ کیسے قائل تھے۔ یہ سورہ یونس ہے اور آیت نمبر ہے 31۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے مکہ والو مجھے بتاؤ تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار، کون ہے جو مالک ہے کان کا، والابصار، اور کون ہے جو مالک ہے آنکھوں کا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو کاموں کی تدبیریں کرنے والا ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ سارے سوال ان مشرکین سے پوچھیں تو وہ کیا جواب دیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس وہ کہیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ رزق دینے والا اللہ، کان دینے والا اللہ، آنکھیں دینے والا اللہ، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اللہ، اور کاموں کی تدبیریں کرنے والا اللہ۔ اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مشرکین سے پوچھئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جواب میں کیا کہیں گے؟
کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کن کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ مشرکین جن کو قرآن نے کہا ہے۔ قرآن نے جن کو کیا کہا ہے؟ کیوں مشرک کہا ہے؟ یہ آئندہ سبق میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پس بچتے نہیں ہو جب تم مانتے ہو کہ رازق اللہ کی ذات ہے، آنکھوں اور کانوں کا مالک اللہ ہے، زندے کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اللہ ہے، ہر کام کی تدبیریں کرنے والا اللہ ہے۔ تو میرے نبی ان سے پوچھئے پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ تم اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کیوں بناتے ہو؟ یہ اصل میں سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، ان صفات والا اللہ، کن صفات والا؟ رزق دینے والی صفت اللہ، یہ جو پیچھے ساری صفتیں بیان ہو رہی ہیں، ان صفات والا اللہ ربکم الحق، تمہارا سچا رب ہے، پروردگار ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا معنی ہے پالنے والا، اور تربیت کیا ہے؟ رب اس کو کہتے ہیں جو تربیت کرے، جو پالے، پرورش کرے۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کی تعریف یہ ہے انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال، ایک چیز کو درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ بنانا، پیدا کرنا، یہاں تک کہ اسے حد کمال تک پہنچا دینا۔ جو حد کمال تک پہنچا دے اس کو کہتے ہیں رب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ کریم نے کیسے انسان کو حد کمال تک پہنچایا؟ سب سے پہلے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، حضرت آدم مٹی سے بنے، پھر آگے جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی وہ پانی سے، نطفے سے چلی۔ اللہ کریم نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتی ہے ماؤں کے رحموں میں جیسے وہ چاہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا جو مصور ہوتا ہے، تصویر بنانے والا، اسے تصویر بنانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جی؟ 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تصویر بنانے کے لیے اس کو کاغذ کی، گتے کی ضرورت پڑتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس چیز پہ وہ تصویر بنانا چاہتا ہے وہ ٹھوس ہو، وہ کیا ہو؟ ٹھوس ہو۔ نمبر 3، روشنی ہو، روشنی میں وہ تصویر بنائے گا دنیا کا مصور۔ اور نمبر 4، اس کے پاس قلم ہونا چاہیے، جس قلم سے وہ تصویر بنائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اب میری ذات میں، میری قدرت میں غور کر، میں نے تیری تصویر بنائی پانی کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ ٹھوس چیز نہیں تھی، پانی کے اوپر تصویر بنا دی، یہ میرا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر روشنی بھی نہیں، اندھیرے میں بنائی،
یا اللہ کتنے اندھیروں میں بنائی ہے انسان کی تصویر۔ اللہ فرماتے ہیں فی ظلمات ثلاث، ایک اندھیرا نہیں تھا بلکہ میں نے انسان کی تصویر بنائی ہے 3 اندھیروں میں۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی اور پردے کا اندھیرا۔ اللہ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، میں نے تیرا وجود تیری ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنایا ہے۔ پھر قلم بھی استعمال نہیں کیا، قدرت کے قلم سے بنایا۔ اللہ کس قلم سے بنایا؟ کیوں؟ رب ہے نا، میں رب کی تعریف بتا رہا ہوں، کیسے انسان کو حد کمال تک پہنچایا۔ اللہ کریم نے سورہ مومنون میں فرمایا 18واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ اگر دیکھ لیں تو زیادہ لطف آئے گا۔ 18واں پارہ نکالیں، بالکل پہلا صفحہ ہے جی، 18واں پارہ پہلا صفحہ اور آیت نمبر ہے 12۔ 18واں پارہ سورہ مومنون پہلا صفحہ اور آیت کا نمبر کیا ہے جی؟ 12۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ کس مٹی سے پیدا کیا جی؟ چنی ہوئی مٹی کا کیا مطلب ہے؟ مٹی کے خاص ذرات اکٹھے کر کے۔ اللہ، تعلیم سے وابستہ لوگ میرے مخاطب، میرے سامعین میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے مٹی کے خاص ذرات اکٹھے کر کے انسان کو بنایا، سبحان اللہ۔ اب سونا جو ہے، چاندی، ہیرے جواہرات، یہ ساری چیزیں، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مٹی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہیں، ہر قیمتی خزانہ انسان کے اندر موجود ہے۔ جس مادے سے اللہ نے بنایا ہر چیز اس کے خمیر میں موجود ہے، لیکن یہ انسان قیمتی تب بنے گا جیسے اس کا وجود اعلیٰ اور خوبصورت ہے، اپنا عقیدہ اور نظریہ بھی اعلیٰ اور خوبصورت بنائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو بنایا نطفہ فی قرار مکین، ٹھہرنے کی جگہ میں، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنا دیا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کے بعد ہڈیاں بنائیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی انسان کے وجود میں روح ڈال دی۔ کیا ڈال دی؟ اپنی پیدا کی ہوئی روح ڈال دی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ بھی سن لو، جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو فَتَبَارَكَ اللَّهُ، برکت دینے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب 11ویں پارے پر آ جائیں۔ یہ ایک مقام میں نے آپ کو دکھایا ہے قرآن پاک سے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو رازق مانتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، سارا کچھ مانتے تھے، لیکن
اس کے باوجود اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ یہ ایک مقام ہے۔ اب دوسرا مقام دیکھ لیں، 21واں پارہ نکالیں، سورہ احزاب، اور آیت نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی سورہ احزاب نہیں، پارہ نمبر 21 اور سورہ عنکبوت، یہ شروع میں سورہ عنکبوت اور آیت نمبر ہے 61۔ سورہ عنکبوت 21واں پارہ اور آیت نمبر 61 دیکھ لیے جی۔ یہاں اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کی صفات کو مانتے تھے۔ یہ سورہ عنکبوت اور آیت نمبر 61 نکالیں۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، 7 آسمان کس نے بنائے بغیر ستونوں کے ٹھہرا دیے، زمین کو پانی کے اوپر کس نے ٹھہرایا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے کام میں لگا دیا، کس نے مسخر کر دیا سورج کو، والقمر اور چاند کو۔ سورج اور چاند یہ کس کے حکم سے چل رہے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ جواب میں کیا کہیں گے، اللہ، یعنی آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ آگے بڑا خوبصورت جملہ اللہ کریم نے فرمایا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پس یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں پھیرے جاتے ہیں، جب مانتے ہیں کہ آسمانوں کا خالق اللہ ہے، زمینوں کا خالق اللہ کی ذات ہے، سورج اور چاند کا نظام اللہ نے چلایا ہوا ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں پھیرے جاتے ہیں، لیکن یعنی کہ اس کے باوجود شرک کیوں کرتے ہیں، یہ اللہ نے بطور تعجب کیا۔ ہمارے استاد اس کا ایک معنی اپنی زبان میں فرماتے تھے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اس کا معنی فرماتے تھے میرے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رفیق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے تھے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، وڑاکا کتھوں پہ لگنا نے، کیا معنی کرتے تھے، کتھوں وڑاکا لگنا پیا، جب مانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق صرف کون ہے، اللہ ہے، پھر شرک کیوں کرتے ہیں، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں پھیرے جاتے ہیں، اللہ کے در پہ پھر کیوں نہیں آتے، اس کی عبادت خالص کیوں نہیں کرتے، اس کے نام کی نظر نیاز خالصتاً کیوں نہیں دیتے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ کہیں پہ تصرفون کا لفظ آیا، انا تصرفون، یؤفکون،
یہ دونوں قریب المعنی الفاظ ہیں، اللہ اللہ۔ تو یہ دو مقام میں نے آپ کو بتا دیے قرآن پاک سے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے تھے، لیکن ان پہ جو شرک کا فتویٰ لگا اللہ نے ان کو مشرک کیوں کہا، اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے۔ بس یہ جواب سن لیں پھر اختتام کرتے ہیں۔ یہ سورہ صاد ہے اور پارہ نمبر ہے 23۔ سورہ صاد نکالیں اور 23واں پارہ۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مشرکین مکہ اللہ کو الہ، خالق، مالک، سارا کچھ اللہ کو سمجھتے تھے، مانتے تھے، لیکن جس وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا، اب وہ وجہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی۔ ہمارے سبق کا عنوان کیا ہے؟ مسئلہ الہ، مسئلہ الہ۔ میں نے تمہید میں عرض کر دیا ہے کہ قرآن میں لفظ الہ متعدد مقامات پہ ذکر ہوا ہے، اور میں نے آپ کو الہ کا معنی بھی بتا دیا ہے۔ الہ بمعنی معبود، اور معبود برحق صرف ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور الہ کا معنی عربی میں اس طرح کیا جاتا ہے، الہ اس کو کہتے ہیں الذی یصمد فی الحوائج کلہا، وہ ذات، الہ وہ ذات ہے جس کو تمام حاجتوں اور ضرورتوں میں پکارا جائے اور وہ حاجتیں اور ضرورتیں پھر پوری بھی فرما دے۔ اب یہ دیکھیں جی، سورہ صاد نکال لیے جی، 23واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، مکہ والوں نے تعجب کیا ہے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا، یعنی اے میرے نبی یہ آپ سے تعجب کرتے ہیں۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ محمد جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، کذاب کہا۔ کیوں ساحر اور کذاب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں اللہ نے ذکر فرما دی۔ وہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بہت سارے الہوں کو ایک الہ بنا دیا؟ ہاں اب یہ بات آئی، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اور بھی الہ بنا رکھے تھے، اور بھی الہ، بارش کا الگ الہ، روزی دینے والا الگ الہ بنا رکھا تھا، حاجتیں پوری کرنے والا الگ بنا رکھا تھا، اور ایسے گرے ہوئے تھے عقیدے کے لحاظ سے۔ اللہ آٹے کی تصویر بنائی، آٹے سے شکل بنائی، اس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا مشکل کشا بنا لیا، جیب میں ڈال لیا، اور ایسے گرے ہوئے جب سفر میں ہوتے، بھوک لگتی، اسی الہ کو پھر پکا کر کے کھا جاتے۔ آٹے سے الہ بنایا، بھوک لگی، پھر اسی کو پکا کے روٹی بنا کے کیا کھا گئے۔ اللہ اللہ۔ میرے نبی جب آئے نا، آپ کے آنے سے انقلاب آیا۔ آپ نے فرمایا وہ الہ نہیں ہو سکتا جو اپنا وجود ہی برقرار نہ رکھے۔ وہ الہ کیسا ہے جس کو ماننے والا اپنے الہ کو ہی کھا جائے؟ اللہ اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، آنکھیں کان دینے والا یہ اللہ ہے، لیکن
ان کے اندر جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی ان صفات میں ہمارے معبود بھی شریک ہیں۔ اس بھی والی بیماری سے اللہ نے ان کو مشرک کہا ہے کہ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی صفات میں اپنے معبودوں کو شریک کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ مشرک ہو گئے۔ تو الہ کا مفہوم یہ ہے کہ الہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ قرآن پاک کا یہ مرکزی مضمون ہے کہ الہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں نہ کوئی پیغمبر شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی جن شریک ہے، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، وہ اکیلا ہے۔ بس یہ مضمون اللہ سب سے پہلے منوانا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب نبی پاک نے یہ بات کہی وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، چل پڑے سردار، بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چل پڑے، اٹھ کھڑے ہوئے نبی پاک کی محفل سے، اور دوسرے اپنے چھوٹوں کو کہنے لگے انمشو، تم بھی چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے کئی الہوں پہ ڈٹ جاؤ، بس اس محمد کی بات نہیں ماننی، جو تمہارے الہ ہیں ان پہ ڈٹ جاؤ۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ شے ہے یراد، ارادہ کی ہوئی، یعنی معاذ اللہ ان کا خیال یہ تھا کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے، ہم سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے، یہ سازش ہے۔ وہ یہ رنگ دے کر کے میرے نبی کی محفل سے چلے جاتے، کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ہمارے جو بابے ہیں، معبود ہیں، جن کے نام کی ہم نظر نیاز دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ہمارا ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ اسی مسئلے کو اللہ نے سمجھایا، اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے ذریعے اس مشن کی تکمیل کرائی، اور پہلے جتنے پیغمبر اور رسول آئے سب سے پہلے اولاً یہی مسئلہ منوایا۔ جب یہ مسئلہ الہ مان جائیں گے تب ان کی عبادت قابل قبول ہو جائے گی۔ تو مسئلہ الہ ہمارا سبق اس سے اسٹارٹ ہوا ہے، شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل بھی یہی عنوان رہے گا، پرسوں بھی یہی عنوان رہے گا۔ اس کے بعد ہمارے سبق میں مسئلہ رسالت، مسئلہ ختم نبوت یہ بھی آئے گا، اصلاح معاشرہ بھی آئے گا، میراث کے احکام بھی آئیں گے، رہن سہن کے احکام بھی آئیں گے، انتظامی امور بھی آئیں گے، اصلاحی امور بھی آئیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ بالترتیب یہ ہمارا مختصر سا دورانیہ ہوگا۔ آپ بالترتیب اور تسلسل سے تشریف لائیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، پہلے نمبر پہ وہ مسئلہ الہ ہے۔ مسئلہ الہ، الہ اس لفظ الہ کو اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پہ لایا ہے۔ پھر جو مشرکین مکہ تھے وہ مسئلہ الہ کے ایک جز کو مانتے تھے اللہ کی الوہیت کو، لیکن ان کے اندر جو بیماری تھی وہ کیا تھی؟ شرک والی، کہ اللہ کی صفات میں وہ شرک کر دیتے تھے۔ اس میں بھی میں نے آپ کو 2 مقام قرآن پاک کے دکھا دیے۔ تو یہ جو سبق ہے اس کو یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ بالترتیب ہمارا سبق چلے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔